العلی العظیم صلوات علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ وعجل فرجہ۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، پھر ایک مرتبہ زیست ہم پہ ایسے مہرباں ہوئی ہے کہ ہم سب نے یہ سعادت حاصل کی ہے کہ ہم اس فرش پر بیٹھ کر شہزادی کونین کو ان کے خانوادے کا پرسہ دیں، اور آج یہ مسلسل 8ویں شب ہے کہ جب ہم سب کو یہ موقع ملا ہے کہ ہم ذکر اہل بیت سنیں اور سنائیں اور ان کی مصیبتوں پر روئیں اور رلائیں۔ آپ کے سامنے گزشتہ دنوں میں جو بھی کچھ عرض کر پائی ہوں وہ سب کچھ مشتمل ہے قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کے اس حصے پر کہ جس میں پروردگار یہ کہہ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ دعوت والے روز، قیامت والے روز ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو امام کے ساتھ۔ اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ کس طرح اللہ نے امام کو ایک الٹیمیٹ وسیلہ قرار دیا ہے نجات کے لیے، کہ نجات کا فیصلہ بہرحال امامت پر جو یقین ہے اسی پر کیا جائے گا۔ اور پھر مقدہ امامت میں ہم نے علم کا ایک باب، اس کی ایک جھلک دیکھی، ہم نے عصمت کے ایک باب کی جھلک دیکھی، گزشتہ شب ہم نے سخاوت کا ذکر کیا، اور آج جس صفت امامیہ کا آپ کے سامنے مجھے ذکر کرنا ہے عزیزان گرامی، وہ بھی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو نہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور جس کو نہ چھپایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے ہر وقت کام آتی ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی میں ہو تو معاشرے میں اس کی عزت ہمیشہ رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی صفت ہے کہ اگر یہ کسی کے اندر ہو تو وہ شخص محترم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ صفت ہے شجاعت کی، بہادری کی۔ ہمیشہ ہر زمانے میں، ہر تہذیب میں، ہر کلچر میں، کائنات کے ہر گوشے میں، جب بھی جہاں بھی کوئی ایک تہذیب ہوئی پیدا کہ جس میں انسانوں نے ایک طریقہ عمل اپنایا اور زندگی گزاری، کوئی بھی سویلائزیشن جو ہے، ہر سویلائزیشن یہی کہتا ہے کہ بہادری ایک بہت ہی ڈیزائربل ٹریٹ ہے، بہادری ایک بہت ہی اچھی چیز ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ جو اگر انسان کے اندر ہو تو کیا بات ہے۔ ہر کوئی اس بات پہ متفق ہے کہ شجاعت ایک بہت ہی محترم صفت ہے کسی بھی انسان کے اندر۔ اور آپ کے سامنے عرض کرتی چلوں کہ جب ہم شجاعت سوچتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ایک تصویر آتی ہے، خاکہ آتا ہے، ہم امیجن کرتے ہیں کہ کوئی جنگجو ہو جو گھوڑے پر سوار ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی تلوار ہو۔ ہم یہی سوچتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں بہادری کا مطلب ہمیشہ کیا آتا ہے کہ جنگ کے جوہر دکھانا، یا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک شخص ہو کہ جس میں ڈر نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، لیکن جب میرے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک درود پڑھیں مل کر، محبت میں ایک شخص ان سے کہتا ہے کہ علی، آپ کے جیسا بہادر تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، آپ سے زیادہ بہادر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ مسکرا کر میرے مولا نے کہا کہ تم نے محمد کی شجاعت نہیں دیکھی؟ ایک درود پڑھے نا مل کر، وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، انرجی میوچول ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، ہمیشہ میوچول ہوتی ہے، تو تھوڑی سی ابھی لے لیں مجھ سے، پھر مجھے دے دیں۔ تو عزیزان گرامی،
کیا کہا میرے مولا نے کہ تم نے کیا محمد کی شجاعت نہیں دیکھی؟ اب ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ جب تلوار کبھی ہاتھ میں اٹھائی نہیں تو پھر شجاعت کا مظاہرہ کہاں کیا؟ عزیزان گرامی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اس لیے اپنے ہاتھ میں کبھی کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، اور انہیں کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی، اس لیے کہ ساتھ ساتھ ہمیشہ مولائے کائنات ہوا کرتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ میرے مولا کی انکساری ہے اور معرفت رسالت ہے کہ کہتے ہیں، چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا کہ مجھ سے شجاع واقعی کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کہا؟ یہ پہچانوا دیا کہ شجاعت صرف وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ تم نے محمد کی شجاعت نہیں دیکھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس معاشرے میں کہ جہاں بدلاؤ لانا ناممکن تھا، جہاں انسان جانوروں سے بدتر طبیعت رکھتے تھے، ان کو پوری طرح سے تبدیل کیا اور انہیں راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ شجاعت ہے۔ اس کی حال پرسی کو پہنچ گئے، پوچھنے کے لیے پہنچ گئے اس کا حال کہ جو روزانہ غلاظت جمع کر کے رکھا کرتے تھے کہ آنے کے راستے میں ان پر ڈال دیا جائے۔ ان کے ساتھ نیکی کی کہ جنہوں نے مسلسل مکہ میں انہیں پتھر مارے، انہیں معاف کر دیا کہ جنہوں نے ان کے زندگی کے خلاف منصوبے بنائے۔ یہ پریکٹیکل لائف ہے عزیزان گرامی کہ جس میں شجاعت کیا ہے، لیکن حق بیانی ترک نہیں کی، سچ بولنا نہیں چھوڑا، اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، یہ شجاعت ہے۔ عزیزان گرامی، سمجھ میں آ گیا کہ شجاعت کا دوسرا پہلو ہے صبر اور استقلال، اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا، یہ شجاعت ہے۔ تو کنیزان سیدہ دیکھیں کہ جو صفات رسالت کی شجاعت میں ہے وہ امامت کی شجاعت میں ہے یا نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک یہودی ہے کہ جس نے اس وقت کلمہ حق پڑھا کہ جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ مولائے کائنات کے گلے میں رسی ہے اور انہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے، انہیں کھینچ کر لے جایا جا رہا ہے۔ بعد وفات رسول یہ دروازہ جلایا گیا اور گلے میں رسی ڈال کر مولائے کائنات کو کھینچا جا رہا ہے کہ چلیں آپ ہمارے ساتھ۔ عزیزان گرامی، وہ شخص کہتا ہے کہ میں خیبر میں اس وقت موجود تھا کہ جب اسی جوان نے رسول کے داماد نے کیا کیا تھا کہ اس قوی قلعے کے قوی دروازے کو اپنی انگلیوں پر اٹھایا تھا۔ میں نے اس کی شمشیر کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے یقین آ گیا کہ یہ حق پر ہے اور جو کچھ یہ کہتا ہے یہ عین ایمان ہے، اس لیے کہ جس کے پاس اتنی قوت ہو، جس کے پاس ایسا جنگ کرنے کا فن ہو، اس کے اندر کتنا صبر ہے کہ وہ خاموش ہے۔ کوئی تو ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے علی جیسا جنگجو یہ برداشت کر جائے، یہ صبر کر جائے، یہ بھی شجاعت ہے میرے مولا کی۔ تو ہم نے کیا دیکھا عزیزان گرامی کہ شجاعت صرف وہ نہیں جو میدان کارزار میں دکھائی جاتی ہے، بلکہ شجاعت کا نام صبر اور استقلال بھی ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، آج ہمیں علمدار حسین کا ذکر کرنا ہے نا، تو آپ جانتے ہیں کہ جب سے عباس نے اس علم کو اٹھایا، یہ علم تو آیا ہے حمزہ سے، لیکن جب سے عباس نے اس علم کو اٹھایا، یہ علم اور اس کے ساتھ لگا ہوا مشقیزہ میرے مولا باب الحوائج کی شہادت سے منسوب ہو کر رہ گیا۔ عزیزان گرامی، جو پیرامیٹرز ہیں ایک علمدار ہونے کے، کیا شرائط ہے، اگر دیکھنا ہے تو خیبر کے میدان میں چلیے کہ جہاں 39 دنوں تک قلعہ فتح نہیں ہو سکا، لوگ جایا کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے، کبھی کسی کو سردار بنا کر بھیجا، کبھی کسی کو سردار بنا کر بھیجا، کبھی لوگ سردار کو الزام دیتے تھے کہ بھائی یہ غائب ہو گئے تھے، ہم کیا کرتے، کبھی سردار جو ہیں وہ لوگوں کو الزام دیتے تھے کہ بھائی جب ہم نے پلٹ کر دیکھا تو یہ نظر نہیں آ رہے تھے، کبھی لوگ کہتے تھے کہ ہم بس قلعے تک پہنچ ہی گئے کہ ہم نے اندر سے مرحب کی آواز سنی اور ہم سب کے سب واپس چلے آئے۔ بھائی یہ کہانیاں خود لوگوں نے اپنی بہادری کی سنائی ہیں، یہ کہانیاں خود سنائی، مجھے نہیں پتا مسکرا کیوں رہے ہیں۔
تو عزیزان گرامی بھائی لوگ جب خود اپنے احوال بیان کریں تو ہم کیا کریں؟ تاریخ ہر چیز کو درج کر کے رکھنے کی عادی ہے۔ تو عزیزان گرامی لوگوں نے کیا کہا؟ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے، آخر کہ 39 دن جب گزر گئے اور قلعہ فتح نہ ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کل میں اس کو علم دوں گا، لَأُوتِئَنَّ رَایَةً غَدًا، علم اس کو ملے گا کل، رجلاً، جو مرد ہوگا، جو کرار ہوگا، جو کسی سے نہ ڈرنے والا ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، جس کو اللہ اور اس کا رسول دوست رکھتے ہوں گے، اور جو تب تک میدان کارزار سے نہیں پلٹے گا کہ جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح مبین نہ رکھ دے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ رات بھر لوگوں نے اس اشتیاق میں گزارا وقت کہ کاش کل علم ہمیں مل جائے۔ عزیزان گرامی یہ عجیب بات ہے کہ پہلے صفات بیان کر دی، پہلے عظمت بیان کر دی، نہ صرف یہ کہ کل علم اس کو ملے گا اور وہ سرداری کرنے کو جائے گا، بلکہ اب تو جیتنے کی گارنٹی بھی مل گئی ہے، کیونکہ سچے رسول نے کہہ دیا ہے، صادق رسول نے کہہ دیا ہے کیا؟ کہ کل جو جائے گا اللہ اس کے ہاتھ پر فتح مبین رکھ دے گا۔ اب تو معاملہ آسان ہو گیا، اب تو یہ وارنٹی مل گئی کہ بھئی کل جو جائے گا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح مبین رکھ دے گا، کھلی ہوئی فتح، an obvious victory، فتح مبین رکھ دے گا۔ پھر کیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، جو رجل ہوگا، مرد ہوگا۔ عزیزان گرامی شروع میں نے جہاں سے اس ذکر کو کیا تھا وہیں پر بات آ کر رک گئی کہ شجاعت ایسی چیز ہے جو میدان میں چھپائی نہیں جا سکتی، جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے موت یہ ہے کہ اسے میدان میں بھیج دیا جائے، اور جس کے پاس ہے اس کے لیے موت یہ ہے کہ اسے نہ بھیجا جائے۔ جو لڑنا چاہتا ہے، جو بہادر ہے، اس کے لیے موت ہے کہ اسے نہ بھیجا جائے۔ اب ہر کوئی پریشان ہے کہ کل کون سا ایک مرد ہوگا، کل کون سا ایک مرد ہوگا۔ قربان جاؤں میں اس سچے نبی کی فصاحت اور بلاغت پر کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے لگے ہیں، کہ جو کہتا ہے کہ کل اس کو علم دوں گا، اس کو علم دوں گا، اس کو علم دوں گا جو مرد ہے۔ اب میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ اگر علم علی کو مل گیا تو باقی سب کیا ہیں؟ ایک درود پڑھیں مل کر، وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ بھائی میں نے کچھ بھی نہیں کہا، بات یہ ہے کہ اگر علم علی کو مل گیا تو منتظر تھے نا، رسالت ماب معلوم تھا، اور علی وہاں موجود نہیں۔ لوگوں کی یہ بھی تو شکایتیں ہوتی تھیں کہ ہر بار انہیں آگے کر دیتے ہیں، ہر جگہ ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، بھائی ہر جگہ علی علی ہیں، علی علی ہیں، علی علی ہیں۔ بھائی زمین تک تو تھا ٹھیک، اب معراج سے واپس آئے تو بھی کہتے ہیں علی علی ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ میرے مولا اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، لیکن رسالت ماب نے کہا ناد علی مظہر العجائب، بلاؤ علی کو، ولا احد سوا، اور کسی سے بات نہیں بننے والی۔ صبح کے وقت کیا کہا؟ اور کسی سے بات نہیں بننے والی۔ بھائی لپک کر کسی نے کہا کہ ان کی آنکھ میں تو تکلیف ہے، آشوب چشم سے پریشان ہے، کیسے آئیں گے؟ بھائی کوئی تو ایک ایسا میدان ہو کہ جہاں علی میدان مار نہ لے جائے، کوئی تو ایسا میدان ہو، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے حلم ہو، چاہے سخاوت ہو، چاہے شجاعت ہو، چاہے صبر ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے کوئی بھی ادا ہو، چاہے پروردگار کا کوئی بھی جلوہ ہو، اس کا مظہر علی ہے۔ کیا کہا رسالت ماب نے؟ رات کو کہہ دیا کل علم اس کو دوں گا، پھر کوالٹیز گنوا دی، اور پھر کہا کہ اس کو بلاؤ، پھر کہا کہ اس کو بلاؤ، اس کے سوا اور کوئی یہاں میرے کام نہیں آنے والا، اس کے سوا اور کوئی یہاں میرے کام نہیں آنے والا۔ تو یہ پہچان پہلے کروا دی اور اس کے بعد علی کو بلایا۔ عزیزان گرامی لعاب دہن جو علی کی آنکھوں میں لگایا وہ شفا بخش لعاب تھا کہ جس کے بعد میرے مولائے کائنات کی آنکھوں میں کبھی وہ تکلیف نہیں ہوئی جو کھجوریں کھانے سے ہوتی تھی۔ میرے مولا میٹھا بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔
آنکھوں میں لالی اسی وجہ سے ہے۔ تو عزیزان گرامی جب لعاب دہن لگا دیا میرے مولا کی آنکھوں میں، ایک مرتبہ علی اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر پوچھتے ہیں کہ کہاں تک لڑوں اور کیسے لڑوں۔ دیکھیں یہ ہے اطاعت، کہاں تک لڑوں اور کیسے لڑوں۔ رسالت مآب نے کہا کہ جب تک جو قلعے کے اندر ہیں وہ اسلام تسلیم نہ کر لیں۔ ایک درود پڑھیں نا مل کر۔ یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب رسالت مآب پیچھے ہیں، علی گھوڑے پر سوار آگے ہیں اور نظر قلعے پہ ہے۔ پھر اپنی بچیوں سے کہہ رہی ہوں، اپنی بیٹیوں سے، جہاں جہاں میری آواز جائے گی سنیں کہ فوکس اگر رکھنا ہے تو علی سے سیکھیں۔ آپ کے پاس ایک ایسا آئیڈیل ہے کہ جس کا فوکس کبھی الگ نہیں ہوا، چاہے وہ جانماز پہ کھڑے ہوں اور پیر سے تیر کا ٹکڑا نکالا جا رہا ہو، یا جب خیبر کے قلعے پر نظر کر لی تو نظر اب ہٹتی نہیں، یہ فوکس ہے۔ عزیزان گرامی لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، اپنی پیٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، اپنی پیٹھ کر کے رسالت مآب کی طرف کھڑے ہوئے۔ دیکھیں لوگ جو ہمیشہ طنز کرنے کے لیے راضی ہیں نا، ہمیشہ برائیاں ڈھونڈنے کے لیے راضی ہیں، بس دیکھ لیں کہ وہ کس کیٹیگری کو بلونگ کرتے ہیں، کس کیٹیگری کو بلونگ کرتے ہیں۔ نہیں سمجھ پائے کہ کیا بات ہے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب نے ڈانٹ کر کہا، ڈپٹ کر کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اس وقت وہ جہاد کو آمادہ ہے، اور عبادت میں جب قصد کر لیا جاتا ہے، نیت کر لی جاتی ہے تو دائیں بائیں دیکھا نہیں جاتا ہے۔ ایک درود پڑھے ملتے ہیں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، دائیں بائیں دیکھا نہیں جاتا۔ الغرض مجھے پوری خیبر نہیں پڑھنی ہے ہاں، لیکن عزیزان گرامی کیا کیا میرے مولا نے کہ پتھر پر لے جا کر علم کو گاڑا، پتھر پر علم کو گاڑ دیا۔ عزیزان گرامی کیا جائے حیرت ہے، کیا جائے حیرت ہے، اس میں حیرانی کی بات ہی کیا ہے کہ پتھر پر علی نے علم کو گاڑ دیا۔ بھئی لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس خیبر کے دروازے کو 40 لوگ مل کر کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ اگر وہ دنیا کی سب سے قوی، سب سے ویٹی چیز ہوتی تو بھی میرے مولا اشارہ کرتے اور وہ ہو جاتا۔ اسی لیے تو جب میرے مولا نے اپنی انگلیوں پر خیبر کے در کو اٹھایا اور اصحاب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیں، علی کے ہاتھوں کو تو دیکھیں۔ انہوں نے کہا تم علی کے ہاتھ دیکھ رہے ہو، ذرا علی کے پیروں کو تو دیکھو، زمین پر نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیں نا مل کر۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، تو کنیزان سیدہ علمدار کے پیرامیٹرز ہمیں مل گئے، علمدار کے پیرامیٹرز ہمیں مل گئے۔ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ شرطیں کیا ہیں اس کے لیے کہ جو علمبرداری اسلام کی کرے، کہ جو سلطان النصیرہ کی شبیہ بن کر اس زمانے میں آئے۔ عزیزان گرامی میرے مولا نے راتوں کو نماز شب میں ہمیشہ دعا مانگی کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر جو دین کی نصرت ویسے کرے کہ جیسے میں نے کی، جیسے میں رسول کی نصرت کرتا آیا ویسے کوئی میرے لال حسین کی نصرت کربلا میں کرے۔ عزیزان گرامی ہم سب صاحبان اولاد ہیں الحمدللہ۔ ذرا تصور کریں کہ علی نے ان نسلوں کو تیار کیا ہے کربلا کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مد نظر ان کی شہادتیں ہیں، ساری تفصیلات ہیں، اور انہیں پالا ہے، پوسا ہے، انہیں ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ یہ صبر ہے میرے مولا کا اور یہ شجاعت ہے۔ اور عزیزان گرامی جب دینے والے نے ایسے مانگنے والے کی دعا کو قبول کیا تو اتنا سجا کر عباس کو بھیجا کہ کیا کہنے۔ عزیزان گرامی یہ وہ رجل ہے، یہ وہ رجل۔ کبھی آپ نے سوچا کہ مولا کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ غازی اسے کہتے ہیں کہ جو جیت کر جنگ واپس آتا ہے، جو لڑتے لڑتے ختم ہو جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں۔ مولا کو غازی کیوں کہتے ہیں؟ عزیزان گرامی جب میرا مولا واپس نہیں آیا تو بھی میرے مولا کو غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولا نے اطاعت امام میں اپنے بازو گوا دیے۔ اور عباس کی جیت وہاں بھی ہے کہ جب عباس نے اپنے ہاتھوں میں چلو بھر پانی لیا فرات کا اور واپس اس پہ پھینک دیا۔ عزیزان گرامی فلک گواہ ہے کہ ایسا وفادار نہ کوئی گزرا تھا نہ گزرا ہے۔ عزیزان گرامی آپ کی آنکھیں چھلک گئی نا؟ میں کیا کہوں کہ میں ہمیشہ اپنے اس آقا کے مصائب پڑھنے سے قاصر ہوں،
میں جتنی بھی کوشش کروں میرے لیے بہت گرا گزرتا ہے، لیکن آج پھر میں ایک بار کوشش کرنے بیٹھی ہوں۔ عزیزان گرامی، آپ آج اس کو رو رہی ہیں نا، ان کا پرسہ آپ دے رہی ہیں کہ جن کی مادر گرامی نے جب یہ سنا کہ عباس کے سر پر گرز لگا تھا، ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ عباس کے سر پر گرز لگ گیا، میں کیسے اس بات پر یقین کر لوں کہ عباس کے سر پر گرز لگ گیا۔ بی بی کہتی میں نے اپنے لال کو پالا ہے، میں جانتی ہوں اس کے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی اس کے سر پر گرز نہیں مار سکتا۔ بشیر نے کہا نہیں بی بی، پہلے علمدار کے شان قلم ہو گئے تھے۔ تو پڑھ دی ہے میں نے مسائل کہ پہلے علمدار کے شان قلم ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ گرز کاری لگا۔ ہاں، آج آپ اس کا پرسہ دینے آئی ہیں کہ جس کے لیے ٹوٹی ہوئی پسلیاں لے کر فاطمہ الزہرا نے کرتے بنائے ہیں، جس کو نبی نے اپنی وصیت میں سلام بھیجا ہے، جس کے لیے دعائیں رکھی ہیں، ارے جس کی تمنا علی نے کی ہے، اور اپنے آخری لمحات میں جب سب کا ہاتھ لے کر حسن کے ہاتھ میں دیا، ارے حسین کا ہاتھ لے کر عباس کے ہاتھ میں دے کر کہا تھا میرے لال اپنے اس بھائی سے ہوشیار، خبردار رہنا، حسین کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، دیکھو خیال رکھنا، اس پہ اگر کوئی آ جائے تو نصرت میں کبھی کوئی کمی نہ کرنا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد وآل محمد کے۔ ہاں بیویوں، سنو گی کہ وہ 3 دن کے جب پانی خیام حسینی میں نہیں ہے، اس جوان نے رات بھر جنگ کے منصوبے بنائے ہیں، دن بھر کنویں کھودے ہیں کہ کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ ارے یہ عالم ہے کہ رات بھر ہاتھ میں تلوار لے کر ارے ہر خیمے کے گرد چکر کاٹتا ہے علی کا یہ شیر۔ ہاں، عباس کو جب دیکھتی ہے بیبیاں ڈھارس ہو جاتی ہے، جب بچے دیکھتے ہیں آس بندھی رہتی ہے، لیکن روز عاشور جب ایک ایک کر انصار و اقربا کی باری آ گئی نا، ایک مرتبہ عباس آئے اور آ کر کہتے ہیں کہ آقا اب تو گود کے پالے بھی شہید ہو گئے، اے آقا اب تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنی قربانی پیش کر چکے، ارے مجھے تو اجازت دیجئے۔ میرے مولا نے جب جملہ کہا، مولا کہتے عباس میں تمہیں کیسے جانے دوں، اے عباس میں تمہیں کیسے جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ ایک مرتبہ عباس نے داہنی طرف دیکھا، بائنی طرف دیکھا، یہ غربت سمجھتے ہیں آپ عباس اور حسین کی۔ ایک مرتبہ کہتے آقا وہ لشکر کہاں جس کا میں علم بردار تھا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سکینہ نے مشق لا کر دی، ارے میرے
الغرض جب یہ شیر چلا نا، ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنی نگاہیں اس پھریرے پر لگا دی. اب ہر کوئی دور سے دیکھتا ہے ایک قوی جوان ہے کہ جو قمر بنی ہاشم ہے، اس کے ہاتھ میں ایک طویل علم ہے، دور سے نظر آتا ہے. ارے سب بچے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اب علم پانی کے نزدیک پہنچا ہے، اب علم دیکھو ترائی کی طرف اتر رہا ہے، اب علم نشیب میں اتر رہا ہے. بی بی سکینہ نے غش میں پڑے
پیش ہے۔ میں جانتا ہوں جب میں اس دنیا میں آیا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ اے میرے آقا، اب جب جا رہا ہوں اس دنیا سے چاہتا